السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 211 اور 212 ہوگا۔ 211 اور 212 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، سل سوال کیجئے، پوچھئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بریکٹ میں، سل پوچھئے، سوال کیجئے، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، کم کتنی، آتیناہم ہم نے عطا کی انہیں، آتینا اب کئی بار پڑھ چکے ہیں، آتیناہم من آیت بینہ، آیا نشانی، بینہ کھلی واضح، ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، وَمَن یبدل، اور جو یبدل بدل دے، یا کے معنی وہ، اور بدل میں بدل بے دال لام، اردو میں بھی ہم بدل اور تبدیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما، اس کے بعد کہ، جاءت ہو، آئی اس کے پاس، جا آنا، جاءت ہو اس کے پاس، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید ہے، سخت ہے، عقاب سزا دینے میں۔ با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو کوئی بدل ڈالے جب اس کے پاس آ جائے اللہ کی نعمت، اگر وہ اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زینا، خوش نما بنا دی گئی، زینا کو یاد رکھنے کے لیے زینت اردو کا لفظ، زے یہ نون تے، اس کے آگے تے لگا دیں تو زینت بن جائے گا، سجانا۔ سجا دی گئی، بنا دی گئی، خوشنما، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی حیات، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، یا کے معنی وہ، اور واو نون جمع کی علامت ہے، اور سین خا را اس کا صحیح روٹ ورڈ ہے، اور اردو کا لفظ مسخرہ، مذاق کرنے والا، یہیں سے بنے گا۔ وہ سب مذاق کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ، والذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ بلند ہوں گے، وہ فوق ہوں گے۔ فوقیت اردو کا لفظ، اس کی سپورٹ میں یاد رکھیں، فوقیت دینا کسی کو اعلیٰ سمجھنا، بہتر سمجھنا۔
ما فوق الفطرت بھی ہم بولتے ہیں، ذرا مشکل لفظ ہے وہ، فوقیت آسان ہے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ ان سے بالا تر ہوں گے۔ واللہ، اور اللہ، یرزق کو رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا کہ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو خوش نما بنا دیا گیا اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان کے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ یہ آسان سا ترجمہ تھا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی گئیں۔ اصل میں چونکہ کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں مان رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی پرانے کھنڈرات یا جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ان کو ان کی طرف اشارہ کرنے کی بجائے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کیا کہ آپ ان کو ان سے پوچھئے، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھی یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، یہ نبیوں کی اولاد تھی، اور ان کو اس دور کی دنیا کی امامت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں فرمایا قرآن کے اندر وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان کو بڑی بڑی نعمتوں اور کھلی نشانیوں سے نوازا۔ ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے عطا کیے جو کسی پہلے نبی کو نہیں دیے۔ ان کی لکڑی جو تھی، ہاتھ کا جو عصا تھا، وہ اژدھا بن جاتا، وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے سورج کی طرح چمکدار بن جاتا۔ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، فرعونیوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، پھر ان پر طرح طرح کے عذاب بھی نازل کیے تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے مقام سے اپنے آپ کو گرا دیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور حق بات کو قبول کرنے کی بجائے برے راستے پہ چلتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ان کو اس لیے یہاں پہ کوٹ کیا کہ ان سے پوچھیں کہ جو قریش مکہ ہیں یہ بھی آنکھوں کے سامنے پیارے نبی کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اکیلے بیٹھے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اکیلے بیٹھے وہ تسلیم کرتے ہیں یہ کلام کسی انسان کا نہیں، لیکن پھر بھی ڈھیٹ ہو کر وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ کا سخت عذاب تمہیں دنیا میں بھی گھیر لے گا اور آخرت میں بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں، اللہ کی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر حق بات پہ نہیں آتا، اللہ اس کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ
جہنم ہے ہی۔ اسی لیے ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا، جب اللہ نے ہمیں عقل دیا، اللہ نے ہمیں پیغمبر دیا، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم رحمان کے راستے پر ہیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہم رحمان کے راستے پہ نہیں چلتے تو پھر وہ شیطان کا راستہ ہے، درمیان میں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یہ بتایا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کی اس حالت کو بیان کیا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ وہ دنیا میں مزے بھی کرتے ہیں، دنیا میں ان کے حالات بھی اچھے ہیں، ان کے معاشی اور مالی حالات اچھے ہیں، ان کے پاس دولت کے ساتھ ساتھ دوسری نعمتوں کی ریل پیل ہے۔ ادھر پیغمبر علیہ السلام کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، نورینہ اولاد نہیں ہے، جو بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا آخری، اور ان کے پاس بیٹوں اور بھتیجوں کے جتھے ہیں۔ تو گویا کہ دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، اور وہ اب دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کا نہیں سوچ رہے، اور وہ ایمان والوں کو مذاق کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھوکے مرتے ہیں، دیکھیں یہ جو ان کے پاس مال ہے اس کو لٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا مذاق کرنا اللہ بتلا رہا ہے کہ یہ بے وقوف ہیں، اور اگر یہ سمجھیں، اگر یہاں نہیں بھی سمجھیں گے تو قیامت کو ایمان والوں کے درجات بلند ہوں گے، پھر ان کی اپنی آنکھیں دیکھ لیں گی کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور ایمان والے کہاں کھڑے ہیں۔ تو جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اس کو کمی نہیں آتی۔ اگر مسلمان پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنا جان مال لٹانے کو تیار ہیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ اسی نے مال دیا ہے، اسی نے جان دی ہے، اگر اسی کے نام پر لٹ جائے تو اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کو مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ان کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو تم رزق کی بات کرتے ہو، یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محنت کو نہیں دیکھتا، اس کے ایمان اور عقیدے کو نہیں دیکھتا۔ بعض اوقات وہ بغیر کسی ان باتوں کو دیکھے کہ یہ اللہ میرا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، یا مجھے نہیں مانتا اور یا محنت نہیں کرتا، تو پھر بھی اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، بغیر حساب دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو چونکہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنائی گئی ہے، تو ان کو جو کچھ ملنا ہے اسی دنیا میں ملنا ہے، اور مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے قید خانے کی طرح ہے، تو اس پہ وہ خوش نہ ہوں، اور مومن اس پہ غم زدہ نہ ہوں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اگر وہ اللہ کے نام پہ دیں تو ان کو اجر بھی ملے گا اور دنیا میں بھی اور بھی ملے گا۔ انسان کا مال تو وہی ہے، یا جس کو وہ کھا لیتا ہے، جس کو وہ پہن لیتا ہے، یا پھر آگے اگلی دنیا کے لیے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ تو دوسرے لوگ تقسیم کر لیتے ہیں، ابھی وہ مرا ہوتا ہے تو تقسیم کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض کا تو میت ابھی قبر میں نہیں اتری ہوتی تو پھر بھی تقسیم کی باتیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔